بنی اسرائیل کو جو اللہ نے بندر بنایا تھا وہ کوئی نماز اور روزہ چھوڑ کر بندر نہیں بنے تھے. پتہ ہے کس لیے بندر بنے تھے؟ اللہ کا صرف ایک حکم یہ تھا. وہ بھی حکم کیا تھا؟ اس کو غور سے سنیے گا تو یہ سمجھ میں آئے گا. اللہ کا حکم یہ تھا اس کے امتحانات کو لینے کے لیے, اس کے قوت برداشت کو دیکھنے کے لیے. اللہ کا حکم یہ تھا کہ مچھلی تو تم کھاؤ گے, ایسا نہیں کہ مچھلی حرام ہے, مچھلی کھاؤ, مچھلی جائز ہے, لیکن سنیچر کے دن, ہفتے کے دن, شنیوار کے دن تم کو مچھلی نہیں پکڑنا ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ مچھلی تو شنیوار کو نہیں پکڑتے تھے, لیکن وہ ایک نالا بنا دیتے تھے, گڈھا کھود کے پانی آتا تھا اور اس پانی کے سہارے جو ہے مچھلی اس گڈھے میں آ کے جمع ہو جاتی تھی, اور پھر سنڈے کے دن اس مچھلی کو جا کر پکڑ لیتے تھے. بات تو وہی ہوا, ہاتھ تو نہیں لگائے, لیکن عقل جو لگایا, نیت جو کیا, اس عقل کے بنا پر اللہ نے کیا کیا؟ بندر بنایا. اس عقل کے بنا پر اللہ نے حکم دیا کہ تم کو مچھلی تو کھانا ہے, لیکن شنیوار کو پکڑنا نہیں ہے, شنیوار کو تمہیں ٹچ نہیں کرنا ہے, شنیوار کو تمہیں نہیں کھانا ہے. لوگوں نے نہیں مانا, اللہ نے بندر بنا دیا. اب بتاؤ, جہاں اللہ اپنے بندوں کو نماز کا حکم دے رہا ہو اور وہ بندہ نماز کو چھوڑ کر بیٹھا ہو, جس بندے کو اللہ روزے کا حکم دے رہا ہو وہ بندہ روزہ چھوڑ کر کھا رہا ہو. تیسرا, اللہ تم کو زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہو اور تم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو. اللہ تم کو چوتھا حج کرنے کا حکم دے رہا ہو, تم حج کرنے کی قابلیت رکھتے ہو لیکن حج نہیں کر رہے ہو. بتاؤ, یہ سارے احکامات کو توڑ کر اگر تم اب بھی انسان ہو تو یہ کس کا وسیلہ ہے؟ یہ کس کے صدقے طفیل ہے؟ کیا ہم بھی بندر نہیں بنا دیے گئے ہوتے؟ ارے بندر بنا دیے گئے ہوتے نا. ایک حکم کو ان لوگوں نے توڑا تو ان کو بندر بنا دیا گیا. اگر ہم نے اتنے حکم کو توڑا کہ ہم روزے نہیں رکھتے ہیں, ہٹے کٹے جسم کے باوجود نماز نہیں پڑھتے ہیں صحت مند ہونے کے باوجود, تو کیا اللہ ہمیں بندر نہیں بنا دیتا؟ ارے بنا دیتا یا نہیں بنا دیتا؟ بنا دیتا. لیکن قربان جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر, جنہوں نے جبرائیل کے آمین پر تو بددعا پر تو آمین کہا, لیکن موت کے وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب موت کا وقت آیا, ملک الموت کا جو فرشتہ ہے وہ جب موت قبض کرنے کے لیے آئے تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. انہوں نے خبر دیا کہ اللہ کے رسول, آج آپ کو اللہ کا بلاوا ہے, آج آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. ملک الموت آتے ہیں, سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ. جواب ہوا, حضرت جبرائیل نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس غرض سے کہ میں آپ کے روح کو قبض کروں, آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ نبی سے پوچھنا, میرے حبیب سے پوچھنا کہ اگر وہ آنا چاہے تو لے کر آنا, اگر وہ نہ آنا چاہے تو پھر مت لے کر آنا. لیکن یہ بھی بتا دینا کہ موت تو ہے, موت تو سب کو ہے. کل من علیہا فان, کل نفس ذائقۃ الموت, انک میت و انہم میتون. جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک, اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک یہ بات ہے. اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کہا کہ آپ اللہ کے پاس جائیں, اللہ سے یہ پوچھئے گا کہ میں جب یہاں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں تو میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے, میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. حضرت جبرائیل جاتے ہیں اور موت کے فرشتے ہی تشریف رکھتے ہیں, وہی کھڑے کے کھڑے رہتے ہیں. حضرت جبرائیل واپس آتے ہیں, اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ سے میں نے کہا تو اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے حبیب سے یہ کہہ دینا, میرے نبی سے یہ کہہ دینا کہ میں اس کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں اس کی امت کو تنہا
یہاں نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی امت پر اس طرح کے عذاب مسلط نہیں کروں گا جس طرح کے عذاب میں نے اور امت پر مسلط کیے۔ کسی کو میں نے بندر بنا دیا، کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسا کے اس کو نیست و نابود کر دیا، کسی کو میں نے زمین کو پلٹ کر کے عذاب دے کر ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اس طرح سے میں اس امت کے ساتھ نہیں کروں گا۔ یہ عہد و پیمان ہوا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے آج ہم روزہ نہ رکھ کر کے بھی انسان ہیں، آج ہم نماز نہ پڑھ کے بھی انسان ہے۔ اگر یہ عہد و پیمان نہ ہوا ہوتا، اگر یہ اللہ کے نبی سے اللہ کا ڈیل نہیں ہوا ہوتا، تو خدا کی قسم امید تو یہی ہوتا کہ ہم بھی انسان نہ رہتے جس طرح کی ہماری حرکت ہے۔ ارے ہم بنی اسرائیل کی حرکتوں سے بھی زیادہ بڑے بدتر انسان ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ساری چیزیں چلی آئی ہے، ہم دین کو سمجھتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، رسول نے فرمایا اللہ جسے پسند فرماتا ہے نا اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جسے پسند فرماتا ہے اسے اللہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کو سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھو جو دین کے اوپر ایک دم الٹی پھلٹی لالچھن لگاتے ہیں، الٹی پھلٹی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ وہ نہ سمجھے کہ ہم کامیاب شخص ہیں، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول نے جو حدیث سنایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کامیاب اور بہترین انسان وہ ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے تو اسے اللہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اگر تمہیں دین کی سمجھ نہیں دیا، اگر تمہارے دماغ سے دین کی سمجھ کو ختم کر دیا تو یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں پسند نہیں فرمایا، اللہ نے تمہیں دھتکار دیا۔ اور جسے اللہ دھتکار دے، جسے اللہ ناپسند فرمائے، اسے دنیا پوری دنیا پسند فرما لے، کچھ نہیں بگڑنے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور پوری دنیا آپ سے نفرت کرے اور اللہ اگر آپ کو پسند فرماتا ہے سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ پوری دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے لیکن اللہ آپ کو پسند فرماتا ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ اگر پوری دنیا آپ سے محبت کرتی ہے اور اللہ آپ سے نفرت کرتا ہے، اللہ آپ کو دھتکار دیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم کچھ نہیں، واللہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ سوچو کیا ہوگا ہمارا، اتنے ہٹھے کٹھے جسم رکھ کر تم جو روزہ نہیں رکھے، کیا ہوگا ہمارا؟ کیا اللہ ہم سے سوال جواب نہیں کرے گا؟ نہیں پوچھے گا کہ فلسطین کے مسلمان کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ننھے منھے معصوم بچے تڑپ رہے ہیں پیاسوں کے لیے، پانیوں کے لیے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، اور تمہارے پاس کھانا ہونے کے باوجود بھی تم روزہ نہیں رکھے، کس خوشی میں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ سوال نہیں کرے گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے پاس مسجدیں نہیں تھی، ان کے مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، پھر بھی وہ لوگ پتھروں پر نماز ادا کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، تمہارے پاس مسجد تھی، تمہارے پاس قالین بچھے ہوئے تھے، تمہارے پاس لائٹ اور فین کا انتظام کیا ہوا تھا، پھر بھی تم نے سجدے ادا نہیں کیے، تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ وہ مائیں اور بہنیں جس کے پاس گھر نہ ہو کر بھی وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، اپنے جسم کو نہیں دکھاتی، اللہ سے دعائیں کرتی ہے، تو یہاں کے ماں اور بہنوں سے سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس گھر بھی تھا، تمہارے پاس کپڑے بھی تھے، لیکن تم نے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے جسم کو لوگوں کو دکھایا، اپنے چول کو لوگوں کو دکھایا، تو پھر اللہ سے کیا وہ لوگ جواب دیں گے؟ اور وہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں کے جو غلام بنے ہوئے ہیں، اپنی بیویوں کو تاکید نہیں کرتے، ان مرد حضرات سے کیا سوال نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو ہم سے بھی ہماری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ یہ رسول کا فرمان ہے، اور سوال و جوابات سب سے ہونے ہیں، مجھ سے بھی ہوگا، میرے ماں باپ سے بھی ہوگا، میرے بھائیوں بہنوں سے بھی ہوگا، سب سے ہونے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ سیدہ امہات المومنین سے کہا کہ اے فاطمہ کان
کھول کر یہ بات یاد رکھنا، یہ مت کبھی نہ سوچنا کہ میرا باپ تو نبی ہے تو میں نبی کے صدقے طفیل، میں اپنے باپ کے صدقے طفیل جنت میں چلی جاؤں گی اور قبر کے عذاب سے مجھے اللہ بچا لے گا، میرا باپ بچا لے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے اپنی بیٹی سے لگتے جگر سے، 4 بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ہے اور بہت پیار کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی وصیت کر رہے ہیں، اے بیٹی اعمال جیسا کرو گے ویسا ہی تم وہاں سے سزا بھی پاؤ گے اور جزا بھی پاؤ گے۔ اعمال نہیں ہوگا سزا پاؤ گے، اعمال ہوگا جزا پاؤ گے، اعمال ہوگا انعام و اکرامات سے تمہیں نوازا جائے گا، اور اللہ اتنا انعام و اکرامات دے گا کہ تم کلپنا نہیں کر سکتے، تم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے، اسی وقت جس وقت یہ جبرائیل اور اسرائیل جو تھے، اس وقت امت کو یہ وصیت کیا تھا کہ اے امت الصلاۃ والصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کبھی مت چھوڑنا۔ نماز کا ذکر آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے تو 700 بار آیا۔ کتنی بار؟ 700 بار، 700 بار قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، اشارے میں۔ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اقیم الصلاۃ، الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ 67 مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں، 70 مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں۔ لیکن کسی آیت کو آپ جب دیکھیے گا وہاں تو نماز کا لفظ ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس آیت کے اندر نماز کا ہی حکم دیا۔ جیسے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یہاں پر دیکھیے نماز کا لفظ نہیں ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں پہ دیکھیے نماز کا لفظ نہیں ہے لیکن نماز کی حکم دی جا رہی ہے۔ وَاسْجُدُوا فَاسْجُدُوا، نماز کا حکم نہیں ہے، نماز کا لفظ نہیں ہے لیکن نماز کی تاکید کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے احکامات کو توڑ کر ہم جو دادا بنے بیٹھے ہیں، ہم جو انگلیاں گھماتے پھر رہے ہیں، کم سے کم ڈرو کہ اللہ جس دن کہے گا الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہ انگلیاں گھمانے والے، وہ چال بازی کرنے والے کہاں گئے وہ حکمراں؟ آج ہے کوئی ایسے لوگ جو میرا مقابلہ کر سکے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ کے سوا وہاں کوئی حاکم نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا ہمارا وہاں؟ اللہ کے رسول نے آخری وقت میں یہ وصیت فرمایا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کو کبھی مت چھوڑنا، اے میری امت کبھی میں نماز کو مت چھوڑنا، کیونکہ نماز میں سکون ہے، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھی گئی ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ارشاد فرمایا نماز میں تو چلو آج امت مسلمہ کے جو حضرات ہیں 10%، 10% لوگ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن جو دوسری جو بات وصیت فرمائی اللہ کے نبی نے، وما ملکت ایمانکم، کہ میرے غلاموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، مزدوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، غریبوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، غریبوں کو زکوٰۃ دینا، غریبوں کو فطرہ دینا، عید آنے سے پہلے فطرہ ادا کر دینا تاکہ وہ غریب بھی تمہاری خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمارے غریب بھی ہمارے ساتھ خوشیاں منائے؟ کتنے لوگ ہیں جو مزدوروں پر نرمی کا معاملہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مزدوروں کی مزدوری کرنے سے پہلے ہی اس کی مزدوری ادا کر دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ارے آج تو ہم دین کی بھی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے کہ لوگوں کو، اپنے مزدوروں کو کہیں نماز کا حکم دینے کی بات کہیں، ان کو دعوت دیں تو ہم دعوت نہیں دیتے، ہم ان کو مسجد نہیں بھیجتے۔ ہماری تبلیغیں اس طرح سے ہوتی ہے بھائی۔ آپ